اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ دو بار طلاق دینے کے بعد یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا اس کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے اس مہر یا ہبہ سے کچھ لینا جائز نہیں جو تم ان کو دے چکے ہو، مگر جب دونوں فریقوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سو اے مسلمانوں اگر تمہیں یہ خوف ہو یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو عورت نے جو بدل خلا دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں سو تم اللہ کی حدود سے تجاوز مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے طلاق کے جو مسائل ہیں ان کو بیان فرمایا اور یہ کہا کہ جب تم طلاق دو دفعہ دے چکے ہو، طلاق کی تین قسمیں بنیادی طور پہ، اس کے بعد آگے مزید بھی ہیں لیکن ابتداً تین قسمیں ہیں۔ ایک کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، دوسری طلاق بائنہ ہے اور تیسری طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی اس کو کہا جاتا ہے جس کے بعد رجوع ممکن ہوتا ہے، تو وہ اگر ایک طلاق دی ہے یا دو طلاقیں دی ہیں تو اس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ طلاق بائنہ وہ ہوتا ہے جس میں رجوع ممکن ہوتا ہے لیکن نکاح کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک طلاق دی اور عدت گزر گئی تو طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ یوں ہی رجوع نہیں کر سکتا بلکہ نکاح کرے گا اور پھر رجوع کرے گا۔ اور تیسری طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ طلاق مغلظہ اس کے بعد واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، پھر وہ اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ تو اس میں یہ کہا کہ دو دفعہ اگر طلاق دے دی ہے کسی نے، پہلی بھی دے دی دوسری بھی دے دی، اب اس کے بعد کہا کہ یا تو دستور کے مطابق روک لو، یعنی مشاورت کرو دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، معاملے کو فہم و تفہیم سے سلجھانے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں معاملہ طے پا رہا تو پھر او تسریح باحسان، پھر حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو۔ اگر نہیں آپ نباہ کر سکتے تو پھر حسن سلوک کے ساتھ چھوڑو۔ اس کے بعد کہا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ جو آپ نے اس کو دیا ہوا ہے مہر کی صورت میں یا تحفے کی صورت میں دیا خاتون کو، اب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے، اس کا واپس لینا یہ جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ روش پائی جاتی ہے کہ جب کوئی رشتہ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے تو پھر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا سامان جو ہے وہ واپس کیا جائے۔ تو اس میں دیکھیں جو جہیز ہے وہ بالخصوص والدین اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اور شوہر کی وہ ملکیت نہیں ہوتا، تو وہ واپس لے سکتے ہیں، وہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ شوہر کو خاتون نے ہبہ نہیں کی ہے بلکہ وہ اسی کی ہی ملکیت ہے، لیکن شوہر نے جو خاتون کو ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا، تو وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اور اگر خاتون بھی تحفہ دے دیتی ہے، تحفتاً کہتی ہے کہ یہ آپ کا ہبہ کر دیا، اس کو ہبہ کرنا کہتے ہیں، تو جو تحفہ دیا جائے ہبہ ہو جائے اس کا مطالبہ کرنا پھر جائز نہیں رہ جاتا۔ تو جب کوئی منگنی ٹوٹے یا نکاح ہو گیا ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کے
پہلے پہلے جو لین دین ہو جاتا ہے، یعنی فری کین جو ہے وہ ایک دوسرے کو کچھ سامان دیتے ہیں، تو اب جو ہے وہ ہبہ ہو چکا ہوتا ہے، تحفتاً دے دیا ہوتا ہے، تو اس کو مطالبہ کر کے مانگنا یا زبردستی مانگنا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ جو آپ دے چکے ہیں اس کا مطالبہ نہ کیجیے۔ تو یہاں تو عام طور پہ لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ اسی ہے تواڈے نال ورتیا سی وہ واپس کرو، ساڈا جو استعمال ہوگی چیزیں انہوں دے پیسے دیو، تو یہ غلط روش ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پہلے ہی میانہ روی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہی نہ استعمال شروع کر دیں۔ اس لیے جو سادگی ہے، میانہ روی ہے، اس سے کام لینا چاہیے یہ معاملات میں۔ اس کے بعد کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور پھر اگر آپ تیسری طلاق بھی دے چکے تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں رہی، یعنی طلاق مغلظہ ہوگی، اب وہ آپ کے لیے جائز نہیں رہی۔ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور پھر اگر وہ دوسرا خامد جو ہے وہ اس کو طلاق دے دے، پھر اس میں حرج نہیں کہ وہ اس طلاق کی عدت کے بعد پھر باہم رجوع کر لیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہ دونوں اللہ کی حد کو قائم رکھ سکیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے جو علم والے ہیں ان کے لیے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ جب ایک خاتون کو آپ طلاق دے چکے، اگر وہ خاتون تو وہ حلال نہیں ہے، وہ کسی اور سے نکاح